اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج سے ہمارا پارک میں کلاس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ یوسف ہماری چل رہی ہے، کچھ آن لائن کلاسز ہم نے شروع کی تھی رمضان سے پہلے بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ ہم پہنچے تھے یہاں تک کہ جب حضرت بنیامین کے مال میں سے وہ پیالہ نکال لیا، جو پیالہ یوسف علیہ السلام نے خود رکھوایا تھا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ بنیامین کو کسی طرح اپنے پاس رکھا جائے، اور ان کا مقصد ان کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ کسی طرح اپنے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی وہاں پہ بلایا جائے۔ تو وہ جو تدابیر وہ خود کر رہے تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی تدابیر کر رہے تھے۔ تو جب نکل آیا اور نکل آنے کے بعد اس سے پہلے پوچھا گیا تھا کہ بتاؤ ہاں تمہارے مذہب میں تمہارے ہاں جو ہے وہ جس کے ہاں جو چوری کرے اس کی سزا کیا ہے؟ تو پھر ان کے بھائیوں نے یہ کہا کہ جس کی چوری کی جائے وہ اس کو چوری کرنے والے کو اپنے پاس 1 سال تک کے لیے غلامی میں رکھ لیتا ہے۔ یہ ان کے منہ سے کہلوانے کے بعد جب پیالہ برآمد ہو گیا اور بنیامین کو جو ہے وہ رکھ لیا، تو پھر وہ منتیں سماجت پہ آ گئے اور کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، پس ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، بجائے اس کے کہ اس کو رکھ لیں گے۔ ہم ابا جی سے جو ہے وہ وعدہ کر کے آئے ہیں، ابا جی نے ہم سے جو ہے وہ ایک پختہ عہد لیا تھا، اللہ کی قسم ہم سے اللہ کے نام کے اوپر وعدہ لیا تھا، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے جا کے؟ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تو تجھے بہت ہی نیکوکار خیال کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تجھے کہ تم بہت ہی نیک آدمی ہے، تو ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، بنیامین کو چھوڑ دو۔ کالا، کہنے لگے یوسف علیہ السلام معاذ اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ میں اس کو کسی اور کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لوں بجائے اس کے جس کے ہاں سے سامان برآمد ہوا تھا۔ یہاں پہ بات دیکھیے سامان برآمد کی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ نہیں ہوا کہ جس نے چوری کی، کیونکہ ان کو تو پتا تھا بنیامین نے چوری نہیں کی، پیالہ تو میں نے خود رکھا تھا ان کے سامان کے لیے، اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ تو یہاں پہ اس لیے کہا الا من وجدنا متاعنا عنده، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اس کے جس سے سامان برآمد ہوا اس کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لوں۔ انا اذا لظالمون، تب تو میں بے شک ظالم میں سے، میرا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا، میں ظالم ہو جاؤں گا۔ اب یہ وہ بات تھی جس سے سلسلہ ہم نے آج آگے بڑھانا ہے کہ اس حد تک ہم یہاں پہ پہنچے تھے۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے منت سماجت کر لی، حضرت یوسف علیہ السلام نہیں مانے، فلما، پس جب، استعیسو، اب لفظ کیا ہے اس میں سے؟ استیاسن سے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ جو ہے وہ است باب استفعال میں سے ہے، اسی سے ہمارا لفظ جو ہے وہ یاس بھی ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مایوس ہو جانا، دل چھوڑ دینا۔ واو لفظ جو ہے وہ جمع کے لیے لگا ہوا ہے اور یہ باب استفعال کے لیے، استیاسن سے، پس جب مایوس ہو گئے، وہ نا امید ہو گئے، منہ، اس سے، کس سے؟ یوسف علیہ السلام تھے۔ یوسف علیہ السلام نے بات نہیں مانی ان کی، پس جب وہ مایوس ہو گئے اس سے، خلاصو لفظ کس سے ہے؟ یہ خلوصن سے بھی ہے، اسی سے لفظ جو ہے وہ خلاص بھی ہوتا ہے۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ الگ ہو جانا، جدا ہو جانا۔ واو لفظ جمع کے لیے، نجیہ لفظ جو ہے وہ نجیون سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چپکے سرگوشیاں کرنا، خفیہ بات چیت کرنا، آپس میں بیٹھ کے صلاح مشورہ کرنا لگا۔ فلما استعیسوا منہ خلصوا نجیا، پس جب وہ مایوس ہو گئے تو لگے آپس میں خفیہ بات کرنے کے لیے، صلاح مشورہ کرنے لگے، آپس میں علیحدہ بات کرنے لگے۔ کالا، کہا، کبیرہم، کبیر کس سے لفظ ہے؟ بڑا، کہا ان میں سے بڑے نے۔ اب یہ کون بڑا؟ عمر میں بڑا یا عقل میں بڑا؟ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ قال کبیرہم، کہا ان میں سے بڑے نے، الم تعلموا، یہاں پہ استفہامیہ لم نافیہ کا صیغہ ماضی میں نفی کرتا، تعلموا، کیا تمہیں نہیں پتا، کیا تم نہیں جانتے، انا، بے شک، آباکم، باپ تمہارا، قد اخذ علیکم،
بلا شبہ لے چکا ہے وہ تم سے موسکن 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 لفظ کس سے؟ اسی سے لفظ ہمارا آتا ہے وثوق بھی، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ پختہ، اسی سے لفظ جو ہے وہ مساق بھی ہوتا ہے۔ موسکن وہ لے چکا ہے تم سے، موسکن لے چکا ہے تم سے، من اللہ اللہ کے نام پہ عہد لے چکا ہے، وہ اللہ کی قسم تم سے لے چکا ہے، اللہ کے نام پہ عہد لے چکا ہے۔ اور وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد یہی تھا کہ تم بحفاظت اس کو لے کے آؤ گے اور اس کی حفاظت کرو گے۔ وَمِن قَبْلُ اور اس سے پہلے بھی، ما فرطتم لفظ تفریطن سے، تفریطن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسی سے ہمارا جو ہے وہ لفظ ہوتا ہے افراط و تفریط، معنی ہوتا ہے کمی، ناقص، اسی سے جو ہے وہ ہوتا ہے قصور، غلطی۔ تم جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے، ما فرطتم فی یوسف، اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں کر چکے ہو، یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، یوسف کے بارے میں فلن، اس سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں تم نے قصور کیا، فلن پس ہرگز نہیں، ابرہا، ابرہ ہوتا ہے چھوڑنا کسی چیز کا، چھوڑ دینا، ابرہ الارض، میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، حتیٰ یہاں تک کہ یازنا، لفظ کیا ہوتا ہے؟ اذن، اذن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا، یا جو ہے وہ علامات ہے، یہاں تک کہ وہ حکم دے، لیے میرے ابھی باپ میرا، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے بلا لے، مجھے کہے تو تب او، یا یحکما، وہ فیصلہ کر دے، حکمن کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنا، اللہ فیصلہ کر دے لی میرے لیے، مطلب یہ ہے کہ مجھے موت آ جائے، میں تو تب نہیں جاؤں گا یہاں سے، میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا اپنے باپ کو، میں اس وقت تک یہیں ہی ہوں جب تک کہ میرا باپ مجھے حکم نہ دے یا میرا اللہ میرے بارے میں فیصلہ نہ کر دے۔ وَهُوَ اور وہی ہے خیر الحاکمین، بہت بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ ارجعو لفظ کس سے؟ رجوع کرو سے، لوٹ جاؤ، واو لفظ جمع کے لیے، جاؤ الی ابیکم، اپنے باپ کے پاس، جاؤ اپنے باپ کے پاس، فقولو پس کہو اس سے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، اے ہمارے والد صاحب، اے ہمارے ابا جان، ان ابنکا، اب لفظ انا تو بے شک ہمیں پتہ ہی ہے، لفظ کیا ہوتا ہے؟ ابن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹا، آگے لگی ہے حاضر کی ضمیر، بے شک بیٹے آپ کے نے، بے شک آپ کے بیٹے نے، سارا کا لفظ کس سے ہے؟ سارا کا چوری کرنا، ہم نہیں کہتے سامان مسروقہ یا سامان سرقہ، ان ابنا کا، بے شک بیٹے آپ کے نے سارا کا چوری کی ہے، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شاہدنا، اور ما یہاں پہ نافیہ استعمال ہوا، اور نہیں گواہی دیتے ہم، گواہی دی ہم نے، الا مگر، بما علمنا جو ہمارے علم میں تھا، جو ہمیں پتہ تھا اس کے علاوہ ہم نے کوئی گواہی نہیں دی، کوئی بات نہیں کی۔ وما کننا، اور نہ تھے ہم، نہ ہیں ہم، للغیب حافظین، غیب کی حفاظت، باتوں کی حفاظت کرنے والے۔ اب غیب میں کیا ہوا ہے ہمیں اس بات کا نہیں پتا۔ وسائل القریۃ، سائلہ لفظ کس سے ہے؟ سآلہ، سین حمزہ لام، سآلہ سوال کرنا، پوچھنا۔ وسائل القریۃ التی، پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے، قریہ بستی والوں سے، پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے، کننا لفظ کن علیحدہ کر لیجئے، نہ علیحدہ کر لیجئے، تھے ہم، فیہا جس میں، جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے اس بستی والوں سے بھی آپ اس بات کو پوچھ لیجئے۔ والعیر التی، اور عیر کس کو، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، عیر ہوتا ہے ہر بار برداری والا جانور، لیکن جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قافلہ کہا جاتا ہے۔ اللاتی وہ جو مؤنث کے لیے استعمال ہوا کہ وہ سارے، والعیر اللاتی اور قافلے والوں سے، اقبلنا فیہا ساتھ تھے جس کے ہم، جس میں تھے، جس کے ساتھ ہم نے رخ کیا تھا، جس کے ساتھ ہم گئے تھے اور آئے تھے، اقبلنا فیہا جس میں تھے ہم، وَإِنَّا اور بے شک، لَصَادِقُونَ لفظ کیا ہے؟ صادق، صادق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سچا، لام یہاں پہ جو ہے وہ لازم کے لیے لگا، وانون یہاں پہ جمع کے لیے لگا، اور بے شک ہم سچ بول رہے ہیں، ہم سچے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے،
فلما استعیسوا منہ خلصوا نجیا، پس جب وہ مایوس ہو گئے اس سے، یوسف علیہ السلام سے، تو لگے آپس میں صلاح مشورہ کرنے، آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ قال کبیرہم، کہا ان میں سے بڑے نے، الم تعلموا، کیا تمہیں نہیں پتا، ان آباءکم، بے شک باپ تمہارا، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، ہم سے اللہ کے نام پہ عہد لے چکا تھا، اللہ کے نام پہ وعدہ لے چکا تھا، من قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے بھی ہم یوسف کے اوپر جو ہے وہ قصور کر چکے ہیں۔ فلن ابرح الارض، میں یہ جگہ نہیں چھوڑوں گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے اس کا، اور یحکم اللہ لی، یا وہ اللہ میرے اوپر فیصلہ فرما دے، وَهُوَ خیر الحاکمین، اور بے شک وہ بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے ابا جین کے پاس، فقولوا، اور بتاؤ جا کے ان کو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک، بے شک بیٹا آپ کا سارقہ، اس نے چوری کی ہے، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور نہیں ہم نے گواہی دی، نہیں ہم کچھ اور بول رہے سوائے اس کے جو ہمارے علم میں تھا، وما کننا للغیب حافظین، اور نہیں تھے ہم غیب کی باتوں کی حفاظت کرنے والے، وسائل القریۃ التی کننا فیہا، پوچھ لیجئے ان بستی والوں سے جن کے ہاں ہم تھے، والعیر التی، اور اس قافلے والوں سے بھی، اقولنا فیہا، جن کے ساتھ ہم نے رخ کیا تھا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ بولنے والے ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، لفظ سَأَلَ ہے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اور سوال کر لیجئے، پوچھ لیجئے، التی، اس سے، اس بستی سے، اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم تھے۔ اب یہاں پہ جس وقت یوسف علیہ السلام سے بات کی، کوشش کی کہ ہم بنیامین کی جگہ پہ کسی اور کو بھائی کو رکھیں، کہا بھی پچھلی آیت کریمہ میں کہ بنیامین کی بجائے ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، اس کا یہ اپنے باپ کا لاڈلا ہے، اور باپ جو ہے وہ پہلے بڑی مشکل سے اجازت دی، بوڑھا آدمی ہے تو اس سے اس کے صحت پہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو آپ اس کی جگہ پہ ہم، یوسف علیہ السلام نے کہا اگر میں نے یہ کیا تو پھر میں انصاف کرنے والوں میں سے نہ رہا، انصاف تو یہ ہے کہ چوری جس نے کیا میں اس کا سامان جو ہے وہ رکھوں، جس کے سامان میں سے پیالہ برآمد ہوا ہے اس کو رکھا جائے بجائے اس کے کہ کسی اور کو رکھا جائے۔ اگر ہم ایسے کر لیں کہ زید کی بجائے بکر کو رکھ لیں تو پھر اس سے تو یہ ظلم ہو گیا، تو یہ ایسا تو نہیں ہوگا۔ مایوس ہو گئے، پھر آپس میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے جو ہے وہ صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، اب کس طرح جو ہے وہ جایا جائے۔ قال کبیرہم، کہا ان میں سے بڑے نے سے، اب بڑا کہا گیا کہ بڑے کا نام جو ہے وہ روبیل تھا، اور عقل میں جو وہ بڑا کہا گیا اس کو یہودا کہا گیا ہے۔ اب ان میں سے جو بھی ہے جس نے بھی کہا، اب یہ وہ ہے جو پہلے ہی نرم گوشہ رکھتا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ جب بھائیوں نے مل کو مارنے کا ارادہ کیا تھا تو اس وقت یہی تھا جس نے کہا تھا مارنے کی بجائے اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں کہ قافلے والا اٹھا کے لے جائے گا، تو دل میں ایک نرم گوشہ باقی تھا، اسی نے ہی کہا کہ ہم تعلموا ان اباکم، تمہیں نہیں پتا اپنے ابا جی سے کیا کیا آئے تھے، ہم ابا جی سے کس بات پہ جو ہے وہ ہم ان کو لے کے آئے تھے، وہ تو اس کو بھیجنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، ہم سے اللہ کا جو ہے وہ وعدہ لیا تھا، اللہ کے نام کے اوپر موثقا من اللہ، اللہ کے نام کے اوپر ہم جو ہے وہ عہد دے کے آئے ہیں، پختہ عہد کر کے آئے ہیں، قسمیں کھا کے آئے ہیں، اب جا کے کیا منہ دکھائیں گے۔ چلو یہ پہلی دفعہ ہوتا تو ایسی بات تھی، یہی بات ہم پہلے یوسف کے بارے میں کیا کہ لے کے آئے تھے، اور پھر یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، ہمیں نہیں پتا اس میں سے ہمارا قصور کیا ہے، یعنی کہ وہ باتیں کھل کے بتا رہا ہے کہ کیا کیا تھا ہم نے۔ یوسف کے بارے میں بھی ہم یہی کہہ کے لے کے آئے تھے، وعدے وعید کیے تھے، تو ابا جی نے تو جو ہم نے کیا، لیکن پھر جو ہے وہ ہم نے جا کے کہانی بنائی اور جا کے جو ہے وہ بنا دیا کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اب یہی اگر ہم جا کے کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام، یوسف کو تو بنیامین کو بادشاہ نے رکھ لیا، تو کیا وہ ہماری بات پہ اعتبار کرے گا؟ وہ تو کبھی بھی اعتبار نہیں کریں گے، جھوٹے تو ہم پہلے ہی ہو چکے ہوئے ہیں، بس اب جو کچھ بھی ہو جائے۔ فلن ابرح الارض، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، میں کس منہ سے جاؤں اور جا کے ابا جی سے بات کروں، کہوں ایک بات پہلی دفعہ ہوئی، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ ہم نے جو کیا، اب بنیامین کو ہم لے کے آئے ہیں اور اس کو بھی جو ہے وہ ہم اگر ایسے ہی چھوڑ دیں تو پھر کیسے؟ تو میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں تیار، میں یہ زمین نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں یہ کہ ابا جی جو ہے وہ اس بات کے بارے میں مجھے حکم دے کہ آ جاؤ، تو تب میں ان کے پاس جو ہے وہ جا سکتا ہوں، اور یحکم اللہ، یا اللہ فیصلہ کر دے اس کے اوپر میرے لیے۔ اللہ کا فیصلہ کیا کہ اللہ
موت کا ہو جائے تو تب میں یہ زمین چھوڑ سکتا ہوں، یا ابا جی کہیں گے تو تب زمین چھوڑ سکتا ہوں، اور اللہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا، اور وہی فیصلہ بعد میں اللہ کا آیا بھی۔ ارجعوا، اب تم جاؤ، الی ابیکم، اپنے باپ کے پاس، اپنے ابا جی کے پاس جاؤ اور جا کے کہو، قالوا یا ابانا، اے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، تیرے بیٹے نے جو ہے وہ پیالہ چرایا ہے، چوری کی ہے، اور وما شاہدنا الا بما علمنا، اور ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے، ہمارے سامنے اس نے چوری نہیں کی۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پیالہ اس کے سامان سے برآمد ہوا ہے، لیکن کب رکھا اس نے، ہمیں نہیں اس بات کا پتہ۔ ہو سکتا ہے رات کو جو ہے اس نے کہیں چرا کے جو ہے وہ رکھ لیا ہو، ہمیں اس کے علاوہ کسی بات کا نہیں پتہ، اور نہ ہم نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ ہاں، ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پیالہ اس کے سامان سے برآمد ہوا تھا، اور ہمیں اس کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں، غیب کی بات نہیں پتہ، الا بما علمنا، سوائے اس کے جو ہمارے علم میں ہے۔ علم میں کیا ہے کہ سامان کھولا گیا تھا اور سامان میں سے جو ہے وہ پیالہ نکلا تھا، تو ہم یہ بات تو بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا اس نے کب چوری کیا تھا، کس وقت چوری کیا تھا، وہ اس کے سامان میں جو ہے وہ پیالہ آ کیسے گیا، ان باتوں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو نارملی یہی ہوتا ہے کہ گواہ بنا لیا جاتا ہے کہ اچھا فلاں سے پوچھ لے، وہ بھی میرے ساتھ تھا، میں اس کے ساتھ جو ہے وہ راستے میں سفر کر کے گیا ہوں، ان سے پوچھ لیجئے۔ یہی کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ، اور سوال کر لیجئے، پوچھ لیجئے بستی والوں سے، الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس کے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہاں سے قریہ سے مراد یا تو یہ مصر کو کہا گیا ہے کہ جہاں پہ ہم تھے، یا یہ اس پارٹیکولر چھوٹی بستی کو کہا گیا ہے جہاں پیچھے سے آ کے منادی کرنے والے نے آ کے آواز دے کے بلایا تھا کہ رک جاؤ قافلے والو، ہمیں لگتا ہے کہ تم چور ہو۔ انہوں نے کہا کیا چوری ہوا ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا ہم اپنا پیالہ کھو بیٹھے ہیں اور ہمیں شک ہے کہ تم چرا کے لے کے آئے ہو۔ تو انہوں نے اس وقت کہا بھی تھا کہ نہیں، ہم فساد پھیلانے نہیں آئے، تلاشی لے لیجئے۔ سب بھائیوں کی تلاشی لی گئی، اور آخر میں جو ہے وہ تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور آخر میں پھر بنیامین کے سامان میں سے جو ہے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ تو جا کے ان پوچھ لیجئے اس بستی والوں میں سے ہمارا بیہیویئر کیا تھا، کیا ہم ایسے تھے کہ ہم جو ہے وہ چوری کرتے، اور کیا ان کے سامنے وہ پیالہ برآمد نہیں ہوا تھا؟ تو اس کے گواہ جو ہے وہ بستی والے ہیں، اور اس کے گواہ والعیر اللتی، اور وہ قافلے والے بھی ہیں جن کے ساتھ تھا۔ اس سے یہاں سے یہ ہے کہ اس قافلے میں صرف یہ بائی نہیں تھے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی لوگ تھے کنعان سے جو اپنا سامان رسد جو ہے غلہ وغیرہ لینے کے لیے آئے تھے۔ آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم گئے تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقین بات مان لیجئے کہ ہم سچے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس سے جو ہے ہم آگے بات بڑھائیں گے۔ یہ وہ مکالمات ہیں جو مکالمات جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ہو رہے ہیں، جب بھائی مایوس ہو کے صلاح مشورہ کرنے لگے کہ جا کے ابا جی کو کیسے بتانا ہے، تو بڑے نے کہا میں تو نہیں جا رہا، میں تو ادھر ہی رہوں گا، تم جاؤ ابا جی کے پاس۔ کیونکہ ہم پہلے بھی جو ہے وہ ان سے ایک بد عہدی کر چکے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ہم نے قصور کیا ہوا ہے، میں نہیں جاتا، جہاں تو ابا جی مجھے حکم دیں یا اللہ میرا فیصلہ کر دے، اور اللہ فیصلہ موت کا بھی کر سکتا ہے، اللہ بہتر فیصلہ، جب کہا گیا وہ ہوا خیر الحاکمین، اور پھر بہتر فیصلہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا۔ اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ وہ تدبیر کیا تھی کہ یوسف علیہ السلام کا وہ خواب جو بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ بلانا مقصود تھا وہاں پہ۔ تو پہلے بنیامین آ گئے، اس کے بعد یہ دوسرا بھائی رہ گیا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ جائیں گے تو جا کے اپنے ابا جی کو اور امی کو بھی جو ہے وہ اپنے والدین کو بھی لے آئیں گے، اور پھر ان کا استقبال کریں گے، اور پھر یہ سارے کے سارے جو ہے وہ سجدہ کریں گے یوسف علیہ السلام کو۔ پھر یوسف علیہ السلام اس وقت جو ہے وہ فرمائیں گے کہ ابا جان یہ ہے وہ خواب، یہ ہے وہ تعبیر جو خواب میں نے دیکھا تھا۔ انشاءاللہ اسی بات کو جو ہے وہ کل ہم آگے بڑھائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔